السلام علیکم ناظرین، رضوان باسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کا میزبان. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے اہم اور بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہمارے آج کے مہمان ہیں. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ کس طرح اور کن باتوں پر سے ہم انکشافات کریں گے اور کس طرح کریں گے، یہ ابھی ہم آپ کو پروگرام میں آگے بتائیں گے. لیکن بہرحال ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عمر بلال، پاکستان کا ایک بہت بڑا جانا مانا نام. بہت کم عمری میں انہوں نے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے نام کمایا ہے اور ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے انہوں نے بڑے کارنامے بھی سر انجام دیے ہیں، بڑی کاوشیں ہیں. اور ایک بڑی چھوٹی عمر سے انہوں نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اچھا اور ایک گڈ سائن ہے. تھوڑا سا تعارف ہم کرا دیتے ہیں. تعارف تو کافی لمبا ہے، ہم گفتگو میں گاہے بگاہے جانتے رہیں گے اور ان سے ہم کہلواتے بھی رہیں گے، لیکن تھوڑا سا شارٹ ریپ اپ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے، یہ بیسکلی جو ہیں ہیلتھ اینڈ فٹنس کنسلٹنٹ ہیں اور کارپوریٹ ٹرینر ہیں اور مائنڈ سینسس اسپیشلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینیور بھی ہیں. عمر بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رضوان بھائی، آپ بتائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں عمر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور آپ بہت کم لوگوں کو وقت دیتے ہیں، جن میں سے میں خوش نصیب ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں. بہرحال اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا عمر بلال اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے تو آپ کی ایج کیا ہے اس وقت، اور اس کم عمری میں آپ نے ماشاءاللہ سے بہت نام کمایا اور پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جو فٹنس کے حوالے سے جو ہماری قوم جو بہت پیچھے چلی گئی تھی، جو رجحان ختم ہو چکا تھا، آپ نے اس میں ایک جان ڈالی ہے، روح پھونکی ہے، ریوائول کیا ہے آپ نے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ایسے تھے اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے، آپ نے آ کے اس میں ایک جان ڈال دی، انٹرسٹ پیدا ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی رجسٹریشن ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں، کیونکہ پھر ہم اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، جو کہ ہمارے ناظرین کہیں مت جائیے گا، ضرور دیکھتے رہیے گا، کیونکہ اگلا فیز بہت زیادہ اہم ہے. پہلے تو ہم عمر بلال کی جو تعریف میں ہم قصیدے کہہ سکتے تھے، شاید وہ بھی کم ہیں، لیکن اب ہم انہیں اجازت دیں گے کہ آپ جو ہیں اپنے شان میں قصیدے اس لیے پڑھیں کیونکہ میں نے بہت بول لیا. عمر بلال پلیز. یار رضوان بھائی، ویسے تو میں بڑا لمبا بولنے کا عادی ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے میرا اب تک جتنا لمبا تعارف کرا دیا ہے. نہیں، مجھے پتا ہے کیونکہ اب میں خاموش ہو جاؤں گا، اب میں نہیں بولوں گا کیونکہ اب آپ نے بولنا ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ. اسٹارٹنگ آف کہ عمر بلال احمد میرا نام ہے. بالکل. 26 سال میری عمر ہے الحمدللہ. 2 بچوں کا میں باپ ہوں، شادی شدہ ہوں ماشاءاللہ. اور بیسکلی میں اپنے کریئر کا سٹارٹ جو ہے میں آپ کو 4 ایئرس پیچھے لے جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ 4 سال پرانی بات ہے، جب میں گریجویٹ ہوا. گریجویٹ ہونے کے بعد میں نے اپنی انٹرنشپ سٹارٹ کی. مینجمنٹ ٹرینی تھا میں ایک میڈیا چینل میں. ادھر میرا ایکسپوجر رہا. آؤٹ آف 350 پلس اسٹوڈنٹس جو میرے یونیورسٹی میں ایک میڈیا چینل آیا اور انہوں نے وہاں پہ آڈیشنز لیے. آؤٹ آف 350 پلس اسٹوڈنٹس میں وہاں پہ واحد سلیکٹ ہوا. وہ مینجمنٹ ٹریننگ کے پرسپیکٹیو سے میں ایون بیفور آئی گیو مائی فائنل پیپرز آف مائی یونیورسٹی، میرے لاسٹ سیمسٹر کے، آئی گاٹ سلیکٹڈ ایز اے مینجمنٹ ٹریننگ. پھر میں 6 مہینے کے قریب اس ادارے میں میڈیا چینل میں نے مینجمنٹ ٹریننگ کی حیثیت سے کام کیا اور میں نے بہت چیزیں سیکھیں. وہ بہت چیزیں میں نے جو سیکھی وہ آج میرے الحمدللہ کام آ رہی ہیں. اور مین وائل پھر میں نے چونکہ بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے کی تھی، BBA کیا تھا، اور میں اس کے بعد میڈیا کی فیلڈ سے منسلک ہو گیا تھا کیونکہ میرا انٹرسٹ ایک تھا، ایک میرا رجحان تھا. اور میں اس سے پہلے کمرشلز وغیرہ کر رہا تھا. میڈیا کی فیلڈ میں بڑے سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں. جیسے کہ میڈیا پہ ایک ماڈلنگ کی لائن ہوتی ہے، ایک آپ کی ٹی وی کمرشلز کی ہوتی ہے، ایک ڈراماز کی ہوتی ہے، ایک موویز کی ہوتی ہے، فلمز کی، فیچر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. سو میں بیسکلی برانڈ انڈورسمنٹس میں تھا. ٹھیک ہے. میں نے بڑے برانڈز انڈورس کیے ہیں اور بڑے صاف ستھرے طریقے کے ساتھ رہ کے، کیونکہ میڈیا کی فیلڈ کا ایک ہمارا یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ یار بڑی گندی انڈسٹری ہے، بڑا یہ ہے، بڑا یہ XYZ. سو میں نے برانڈز انڈورس کیے ہیں. سو غالباً شاید اگر آپ نے فریم بنایا تو کچھ میرے پیچھے کمرشلز جو میں نے انڈورس کیے ہیں، ٹاپ ناچ برانڈز میں نے پاکستان کے انڈورس کیے. جی ہاں، یہ بہت سارے ماشاءاللہ آپ نے جو برانڈ
جو آپ نے جس پر کام کیا ہے ماشاءاللہ بہت سارے ہیں, شاید یہ اگر ہم گننے بیٹھیں تو تھوڑا سا وقت لگ جائے. تو تقریباً میں نے سمجھیں کہ میں اس کو ان شارٹ بتاتا ہوں کہ میں نے کوئی 3 درجن کے قریب کمرشلز کیے ہیں, تو 36-37 میں نے کمرشلز کیے, اور میں اپنے کمرشلز کر ہی رہا تھا. مجھے میڈیا کا شوق تھا, کیمرے سے دوستی تھی آپ کہہ سکتے ہیں, تو پھر وہ میں وہاں سلیکٹ ہو گیا. لیکن جب میں اس میڈیا چینل میں تھا تو دین آئی ریئلائز, جب میں اس چینل میں تھا کہ یار دس از ناٹ واٹ آئی ایم میڈ فار. So I started thinking about the other avenues کہ یار میں کس چیز کے لیے بناؤں. I started exploring my own self. پھر میں نے بس وہی والی بات ہے کہ پھر لانگ اسٹوری شارٹ, پھر میں نے اپنا ایک انٹرپرینورل وینچر اسٹارٹ کیا سیویئر کے نام سے, SAVYOUR, جس کو آج لوگ ایک آن لائن لائف اسٹائل پلیٹفارم کے نام سے جانتے ہیں. اٹس ون آف دا موسٹ لائکڈ پلیٹفارم آف پاکستان, ٹھیک ہے, جو کہ ڈسکاؤنٹس بھی برانڈس پہ دے رہا ہے بہت سارا. سو بیسکلی آئی اسٹارٹیڈ مائی فرسٹ وینچر سیویئر کے نام سے, وچ واز میئرلی اے ڈسکاؤنٹ کارڈ ایٹ دیٹ ٹائم. At that time you have decided what you have to do at that time. تو پھر میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا, پھر میں نے وہ ایک ڈسکاؤنٹ کارڈ کے پلیٹ فارم سے اس کو لانچ کیا. پھر ایک سال کے پیریڈ کے اندر مجھے کمپنی نے اپروچ کیا, ایک ملٹی نیشنل فرم نے, بہت اچھی پرائس کے اوپر میں نے اپنی کمپنی جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا, اور میں نے ایک اچھا فنڈ جو ہے وہ ریز کیا اس سے. کیونکہ میرا آبجیکٹیو ہی جب سے میں نے بیج ڈالا تھا, یعنی پہلی عمارت رکھی تھی میں نے, اس کی پہلا جو اپنا کیا کہتے ہیں بلاک رکھا تھا اس کمپنی کا, تو میرے یہی انٹینشن تھی کہ مجھے اس کی اچھی پرائس ملے گی اور میں اس کو سیل آؤٹ کر کے ایگزٹ کروں گا. سو میرا وہ ٹارگیٹ تھا 2-3 سال میں. مجھے الحمدللہ ایک ود ان این ایئر مجھے کمپنی نے اپروچ کیا, میں نے ان کو اچھے پیسوں کے اوپر وہ کر کے, اب اس کے بعد میں اسٹیبل ہو گیا. میری کچھ فیملی لائبلٹیز تھی وہ میں نے پے آف کی. اس کے بعد میرے پاس الحمدللہ اپنا اتنا اچھے پیسے تھے. پھر میرا جو شوق تھا بیسیکلی کہ مجھے ہیلتھ اینڈ فٹنس کی فیلڈ میں نے ایک دیکھا ایک بہت گیپ ہے ہمارے پاکستان کی مارکیٹ میں, تو پھر اس گیپ کو میں نے فل ان کیا, اور میں نے ایک اپنی فٹنس کنسلٹیشن فرم اسٹارٹ کی. آئی ڈیڈ مائی سرٹیفکیشن فرام کیلیفورنیا. میری سیلف اسٹڈی بھی بہت تھی, میرا اپنا ایکسپوجر باڈی بلڈنگ میں بھی اور ساتھ ساتھ فٹنس کی, اس میں بھی میرا ایکسپوجر بھی تھا. لیکن میں نے اپنی اس چیز کے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ کلچر ہے پاکستان کے اندر کہ بھائی کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کاغذ کا ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ ڈگری نہ ہو تو سرٹیفکیشن کوئی نہ ہو تو لوگ ایکنالج نہیں کرتے. بالکل ایکنالج نہیں کرتے. تو پھر میں نے اپنی کیلیفورنیا سے سرٹیفکیشن کی فٹنس پروفیشنل میں, مجھے وہاں سے انہوں نے, تو میرے 96% مارکس میرے اس میں ہے الحمدللہ. میں نے 6 to 7 months کے پیریڈ میں وہ سرٹیفکیشن اپنی کمپلیٹ کی, اور اس کے بعد سے لے کے لانگ اسٹوری شارٹ 2 سال کے پیریڈ کے اندر ایگزیکٹلی آج مجھے سمجھے 2 سال 7 دن ہو گئے ہیں میری کمپنی کو لانچ کیے ہوئے. اینڈ آئی count my firm as Pakistan's first fitness consultancy firm, جو کہ فٹنس کو ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے لوگوں کو سکھا رہی ہے. ٹھیک ہے, میں لوگوں کو کوئی پلان دے کے وہ نہیں, میرا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں سو دیٹ دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن می فار دا ریسٹ آف دیئر لائف, جو اپنی فٹنس کر رہے ہیں. سو میں 2 سال کے اس کم پیریڈ کے اندر الحمدللہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی کوئی 10,000 سے زائد کلائنٹس کو گائیڈ کر چکا ہوں فٹنس کے اوپر, جس کے اندر ہمارے کارپوریٹ سیشنز کو آپ انکلوڈ کر لیں یا میرے یونیورسٹیز کے موٹیویشنل سیشنز کو, جس کے اوپر میں نے فٹنس کی بات کی, لوگوں کو ٹرین کیا, تو وہ نمبر 10,000 سے اوپر چلا جائے گا. سو ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی آئی ہیو کیٹرڈ مور دین 10,000 پیپل ان دیز لاسٹ 2 years.